اصل کی ویلیو بڑی ہے. اکثر خواتین سوال کرتی مولانا کیا بیوٹی پارلر کی دکان کھول سکتے ہیں کہ نہیں, بیوٹی پارلر کا کام کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو تمام مراجع کا فتویٰ ہے اگر بیوٹی پارلر کھولا جائے اور اس میں تدلیس کا کام کیا جائے تو حرام ہے. تدلیس کا مطلب اصل کو چھپایا جائے. تدلیس کا مطلب کیا ہے؟ اصل کو چھپایا جائے. 50 سال کی خاتون ہے, ایسا میک اپ کرو 20 سال کی لگے. ایک ہے مثلاً چہرہ اچھا ہے, ہلکا پھلکا زینت والا میک اپ کیا جاتا ہے, شادی کی رات ہے, شوہر کے پاس جانا ہے, مرد بھی جاتا ہے, خود کو سنگھار کرتا ہے, عورت بھی جاتی ہے, اتنا صحیح ہے. لیکن بالکل افریقن کلر ہو اور ایسا میک اپ کیا جائے کہ بالکل گوروں جیسی کوئی لگے, کہ یہ حرام ہے, کیونکہ یہ دھوکہ ہے, یہ تدلیس ہے. فقہ تشیع بتا رہا ہوں کہ تدلیس حرام ہے. تھوڑا بدلو 5%, 6%, 7% تو کام چلتا ہے, لیکن اتنا بدل دو کہ اصل ہی نظر نہ آئے. اتنا بدل دو کسی بھگوڑے کو شجاع دکھانے لگے. کہا یہ تدلیس ہے. تدلیس حرام ہے, آپ ایسا نہیں کر سکتے. مارکیٹنگ کے شعبے میں آپ کی کمپنی ہے بسکٹ کمپنی, مارکیٹنگ کا شعبہ, اب 10 کمپنیاں ہیں نا. آج مسئلہ یہی ہے, ہر مفتی کا اپنا ایک مرشد ہے, ہر مرید کا اپنا ایک مرشد ہے. تو ہر بندہ اپنے مرشد کے کیا سناتا ہے؟ کرامتیں سنانا شروع کر دے. ایسی ایسی کرامتیں کہ ہر بندہ دنگ رہ جائے, پھر وہ اپنے مرشد کی سناتا ہے. حالانکہ سب کیا ہے؟ جھوٹ ہے. اور جب مرشدوں کا مرشد علی آ جاتا ہے, اصل اور نقل فرمایا کبھی بھی چہرے کو اتنا نہ بدلو. یہ کیا ہے؟ تدلیس ہے, یہ حرام ہے. تدلیس کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے. اب خواتین کسی چہرے پہ برش چلا کے اس کے اصل کو چھپاتی ہیں. مسلمان کچھ تاریخی چہروں پہ برش چلا کے, آپ بڑے بڑے مفتی دیکھو یزید پر بھی برش چلاتے ہیں. کہتے ہیں نہیں شیعہ جس طرح کہتے ہیں یزید ایسا تھوڑی تھا, نماز بھی پڑھتا تھا, روزہ بھی رکھتا تھا, یہ ایسی باتیں, شراب پیتا تھا. ارے یزید تو چھوڑو, اس کے اوپر جاؤ, اتنے بڑے بڑے شرابی نظر آتے ہیں ہمیں. اہل بیت کا کام کیا ہے؟ مکتب علی کا کام کیا ہے؟ اب تصور کرو کسی خاتون نے اچھا خاصا میک اپ کیا ہوا ہے, 50-60 ہزار کا خرچہ کیا ہوا ہو, اور اس نے اپنا 60% بدصورتی اس 50-60 ہزار میک اپ میں چھپائی ہوئی ہو, اور وہاں پہ کوئی اور خاتون ہو اور وہ پانی کی بالٹی اٹھائے اور سیدھا اس کے چہرے پہ مارے, اس بیچاری پہ کیا گزرے گی؟ میں ذرا محسوس کرانا چاہتا ہوں اس پہ کیا گزرے گی جس نے اتنا خرچہ کیا ہو اور اچانک بالٹی پڑی, سارا میک اپ اترا, حقیقی چہرہ نکل آیا. علی اسی بالٹی کا نام ہے. یہ دشمنی مکتب علی سے ہے, کیونکہ آپ ان کے چہروں سے نقابوں کو اتارنے والے ہیں. آپ حقیقی اسلام کا چہرہ دکھانے والے ہیں. تبھی کہتے ہیں جب تک یہ زندہ رہیں گے ہمارے فیک حسن کو خطرہ ہے, جب تک یہ زندہ رہیں گے ہمارے نقلی بنائے ہوں کو خطرہ ہے. قرآن کی آیت ہے, جب حضرت ابراہیم نے بتوں کو گرا دیا تو پوری قوم نے کہا کہ ابراہیم کو قتل کرو, کیونکہ اگر ابراہیم رہے گا تو ہمارے جھوٹے خدا نہیں رہیں گے. علی رہیں گے تو دنیا والوں کی جھوٹی حکومتیں نہیں رہیں گی. اسلام علوی رہے گا تو جھوٹا اسلام نمایاں ہو جائے گا, کیونکہ یہی وہ قوم ہے جس کے بہادر بچے کبھی اسرائیل کے مقابلے میں کھڑے.
کبھی امریکہ کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں. تو آج سب سے زیادہ جس چیز پہ کام کیا جا رہا ہے میرے عزیزو، آپ کی فکر پہ کام کیا جا رہا ہے کہ نوجوان کی فکر کو خراب کر دو، اسے بس ذکر پہ لگا دو. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے. پرسوں کی مجلس میں کسی جگہ پہ پڑھنے گیا کہ مولانا دیر بہت ہو گئی ہے، جلدی پڑھیں. کچھ سنگتیں، سارے تو نہیں ہیں لیکن میں وہاں کا ماحول بتا رہا ہوں، نام نہیں لوں گا. مولانا کچھ سنگتیں منتظر ہیں اور اس کے بعد جلدی مجلس کے بعد ماتمداری ہونی ہے. ہم جیسے امام بارگاہ میں مجلس پڑھ کے اترے تو جہاں پہ ریہرسل ہو رہی تھی نوحوں کی اور دوسری چیزوں کی، وہاں سے ہمیں چرس کی بدبو آ رہی. ذکر تو سیکھ لیا لیکن فکر محمد اور آل محمد نہیں سیکھ.